السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد ادریس ہے. میں گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسمین آباد لاہور کا طالب علم ہوں. آج ہم پڑھیں گے اسم کی تعریف اور اس کی پہچان. پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ حرکت اور اعراب کا فرق, اور آج ہم یہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے اسم کی تعریف کیا ہے. پہلے اسم کی تعریف پڑھیں گے. اسم کی تعریف ہم نے اردو میں پڑھی ہے کہ کسی شخص, چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. لیکن عربی میں یہ دو چیزوں سے اس کی تعریف ہوتی ہے, ذاتی نام اور صفاتی نام. ذاتی نام کیا ہوتا ہے؟ ذاتی نام وہ ہوتے ہیں جن کو سننے کے بعد اس کی شکل, اس کا ڈھانچہ ہمارے ذہن میں آتا ہے, جیسے کرسی, میز, قلم وغیرہ. اس کے بعد صفاتی نام کیا ہوتے ہیں؟ صفاتی نام ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کا بیان کرنا. اگر کوئی چیز بیان کی گئی کسی چیز کے بارے میں, اس کی خوبی, جیسے کوئی نیک لڑکا, یہ اچھا لڑکا ہے, یہ اچھا جو ہے نا, یہ جو ہے یہ, اور یا نیک لڑکا یہ, اور یہ برائی کی جس کی برائی ہے وہ, یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس چیز کو آیا ہے یہ ہیں صفاتی نام سے آتی ہیں. ہر چیز اپنے ذات پہ پھیلی ہوئی ہے. اب اس کو پڑھنے کے لیے ہم نسخت پڑھیں گے. نسخت کیا مطلب ہے؟ ورائٹی. اب نسخت کی دو اقسام ہیں, ایک ہوتا ہے نکرہ اور ایک ہوتا ہے معرفہ. کوئی چیز نا اردو میں ہم پہچان کروائیں تو کوئی چیز عام سی ہوتی ہے اور کوئی خاص چیز ہوتی ہے. اب عام چیز جیسے کہ ایک مارکر ہے, اس کو خاص نام ہوتا ہے, میں کہوں گا کہ ڈالر کا مارکر ہے, تو اس کے ساتھ جو ڈالر والا جو لفظ آ گیا, اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ خاص چیز کی بات ہوئی ہے. اب نکرہ کی پہچان جو ہے عربی میں وہ ہے تنوین, جس کا اعراب تنوین ہے. مطلب اعراب میں جو میں نے بتایا تھا کسی لفظ کے آخری حرف پہ جو حرکت ہو اسے اعراب کہتے ہیں, اس کا جو حرکت ہے وہ تنوین ہو, دو پیشیں, دو زبریں یا دو زیر. اس کے بعد آتا ہے معرفہ. معرفہ کی پہچان یہ ہے کہ جو لفظ ہے اس کے پہلے شروع میں الف لام لگا دیا جائے, اور جس کا جو وہ اعراب ہے وہ تبدیل کر دیا, مطلب ٹوٹ جائے. اس کا اعراب ہے تنوین سے ٹوٹ کے, مطلب ایک پیش ہو جائے, اگر دو پیش ہیں تو ایک پیش ہو جائے, دو زبریں تو ایک زبر ہو جائے, یا دو زیریں ہیں تو ایک زیر ہو جائے. جیسے کہ کتابن تھا تو اس سے الکتاب ہو گیا, اس کے شروع میں الف لام لگ گیا, لیکن اس کے جو آخر میں جو اس کا اعراب تھا وہ ٹوٹ گیا, اور الکتاب کتابن سے وہ ہو گیا وہ الکتاب. اس کا جو اعراب تھا وہ دو پیش تھا, لیکن وہ ایک پیش ہو گیا. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں الفاظ جیسے کہ اگر جس کو اب ہم نکرہ سے معرفہ بھی بنا سکتے ہیں, کوئی بھی چیز, کتابوں سے کتاب ہو گیا, شمس کا شمس ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نکرہ سے جب معرفہ میں ہم تبدیل کرتے ہیں تو اس کا کبھی کبھی الف لام کے ساتھ مطلب لگتا ہے, جس میں لام کی آواز آتی ہے, الف لام سے لگ جاتے ہیں, جیسے الکتاب ابھی میں نے بتایا الف لام کے ساتھ لگ جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے شمس میں نے بتایا سورج ہے اس کا مطلب, لیکن اگر اس کے ساتھ اگر ہم الف لام لگاتے ہیں شروع میں تو الف لام کے ساتھ نہیں لگتا, الف سیدھا جا کے شمس کے ساتھ لگتا ہے اور وہ الشمس ہو جاتا ہے. لیکن الشمس کیوں نہیں, وہ ہوتے ہیں شمسی اور قمری حروف کی وجہ سے, شمسی اور قمری حروف ہیں. اب جو ہے عربی میں حروف لہجے جتنے بھی ہیں کتنے ہیں 29, اور ان میں سے جو 28 ہیں وہ آواز کے لحاظ سے 28 ہیں, جیسے کہ حمزہ اور الف کی جو آواز ہے وہ سیم. اب یہ ہوتا ہے کہ شمسی حروف اور قمری حروف کیا ہے. شمسی اب کتنے رہ گئے ویسے بتائیں ذرا, کہ 28 تھے, نہیں 29 تھے, 28 رہ گئے نا. اب 28 میں سے 14 جو ہے وہ قمری اور 14 جو ہے وہ شمسی حروف ہے. قمری اور شمسی حروف میں کیا فرق ہے؟ قمری حروف وہ ہوتے ہیں جن میں الف لام کے ساتھ لگ جاتا ہے اور لام کے بعد آتی ہے, جیسے کتابوں کا الکتاب ہو گیا. اور شمسی حروف وہ ہوتے ہیں جن میں الف لام کے بعد نہیں آتی, الف شین کے ساتھ لگتا ہے. قمری حروف کیا ہے, اس کے لیے ہم ایک عبارت پڑھتے ہیں. اس کے لیے ہم عبارت پڑھتے ہیں. عبارت سے مطلب کچھ حروف ہیں ان کو ملا کے یہ بنائی گئی ہے. اس میں کیا ہے جو ہے اس کا یہ لکھا ہے حق کا خوف اجر غم ہے. اس کے اندر 14 حروف لکھے ہوئے ہیں, قاف کاف الف خا, اور یہ جتنے بھی ہیں, یہ جتنے بھی یہ جو ہیں لکھے ہوئے یہ حروف ہیں, یہ ہمیں کنفیوز نہیں ہونا. اب یہ جو جتنے بھی حروف ہیں اگر یہ کسی بھی لفظ کے پہلے شروع میں آ جائے, جیسے کتاب تھا اس کے پہلے لفظ پہلا کیا ہے حرف تھا اس کا کاف تھا, تو جو کاف جو ہے اس میں آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قمری حروف ہیں میں نے آپ کو بتایا اس میں نام پڑھا جاتا ہے. جیسے کتاب تھا تو الف لام سے لگا تو کتاب الکتاب ہو, کیونکہ اس کے پہلے حرف میں کیا تھا کاف. تو اب اسی طرح شمسی حروف ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ ہوتے ہیں دال زال سے لے کے تو اور زو تک. اس کے بعد یہاں پر آتا ہے لام اور نون, اور یہاں پر تا اور سا. یہ جتنے بھی یہ ہیں شمسی حروف. اگر آپ یہ یاد کر لو تو یہ ان کو یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. اب یہ جو حروف ہیں جیسے الشمس ہو گیا, الرزاق ہو گیا, تو یہ جتنے بھی ہیں جس میں الف
رے کے ساتھ لگتا ہے، کسی میں الف شین کے ساتھ لگتا ہے، الف کے لام کے ساتھ نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہوتے ہیں یہ شمسی روح کے نام سے۔ اب آتے ہیں یہ اسم معرفہ کی اقسام۔ معرفہ کی اقسام ہے 7، جس میں سے پہلا ہے معرف بالنام، اس میں دوسرا ہے اسم اشارہ، تیسرا ہے اسم ضمیر، چوتھا اسم موصولہ، پانچواں منادہ، چھٹا علم اور یا اس کو ذات بھی کہتے ہیں، اور اس کا ساتواں مصرف۔